السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پہلی عید۔ ناول کی رائٹر ہیں میمونہ خورشید علی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یوں تو پہلی عید وہ کہلاتی ہے جو شادی کے بعد پہلی بار آئے، یا پھر منگنی کے بعد آنے والی عید بھی پہلی عید کہلاتی ہے۔ کتنا رومانس ہوتا ہے اس عید میں، جب منگیتر کے گھر والے چوڑیاں، جوڑا، خوشبو، گجرے اور عید کارڈ سجا کر لاتے ہیں۔ میں ایسی باتیں افسانوں میں پڑھتی تھی، مگر شمعی قسمت میری منگنی اس قدر جلدی میں ہوئی کہ میں پہلی عید اور منگیتر کی طرف سے بھیجے جانے والے تحائف سے محروم ہی رہی، اور پھر ادھر منگنی ہوئی، ادھر شادی کا شور مچ گیا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کے مذاق میں ہارون رشید کی زوجہ محترمہ بن گئی۔ ارے بھائی، خلیفہ ہارون رشید نہیں، میرے محترم، مکرم، معزز، اکھڑ سڑیل شوہر۔ عید الاضحیٰ کا اترتا ہوا چاند تھا جب میں میکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آن بسی۔ یوں تو میں بھرے پورے سسرال میں آئی تھی، 6 نندیں، 4 بیاہی ہوئی 2 کنواری، 1 جیٹھانی، ساس سسر الحمدللہ حیات، 1 کنوارا دیور اور جیٹھ نندوں کے بچوں کی بے تحاشا فوج۔ اس کے باوجود مجھے تنہا رہنا پڑ رہا تھا۔ اس کی وجہ ہارون کا شہر سے باہر کارخانہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں رہائش بھی وہیں کرنا پڑی۔ ساس میری بے حد باتونی اور بصیرت سنج خاتون تھیں۔ شادی کے شروع دنوں میں میرے ساتھ ہی رہیں۔ جب تک بولتی رہتیں تو جاگتی رہا کرتیں، اور جب خاموش ہو جاتی تو اونگنے لگتیں۔ شام کو ان کی کنواری دونوں بیٹیاں بھی ہمارے پاس آ جاتیں۔ وہ کھانا پکا کر نپٹا کر ہم دونوں ساس بہو کے لیے ٹفن میں لے کر آتی تھیں۔ آج نسرین نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے ہی ہم دونوں بہنیں کھانا پکا کر فارغ ہوئیں تو اپنی فوج کو ہمارے اوپر نازل کر دیا۔ کمبختوں کو جھاڑو مارتی، وہ بھی بھگو کر۔ ساس کو بھوک لگ رہی تھی، ٹفن کھولنے لگی۔ ہاں، پھر آپ ہی آ جاتی حمایتی بن کر کہ میرا پوتا پوتی کو کیوں مارا، اور وہ تیرا سپور ڈرامے جو کرتا وہ علیحدہ اور نسرین پورے محلے میں تماشے لگاتی تو ابا بھی ہمیں پہ غصہ کرتا۔ رانو نے لال بپو کا چہرہ کر کے کہا تو بانو نے بھی اس کی تائید کی، اور یہ سب اماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیکار یہاں بسیرا کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ جان مصیبت میں تو ہماری آ رہی ہے۔ اماں کا کیا جا رہا ہے، بلکہ نسرین کی صورت نہیں دیکھ رہی ہوں گی تو اماں کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہو رہا ہوگا۔ کمبخت ماریو، میں کیا یہاں شوق سے بیٹھی ہوں، بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ بیٹی، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہاتھ دھو لے۔ ساس کو اچانک میری موجودگی کا احساس ہوا تو مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ باتھ روم کتنی دور تھا، میں ہاتھ دھو رہی تھی تو مجھے بانو کی آواز آئی، آخر کب تک یہاں بیٹھی رہو گی، گھر نہیں آؤں گی کیا؟ کیسے آؤں نئی نویلی دلہن کو اکیلے چھوڑ کر؟ ہارون تو صبح کا نکلتا ہے، رات کو گھر میں گھستا ہے، پورے علاقے میں داغ پڑی ہے، اتنا زیور اتنا سامان جہیز میں لے کر آئی ہے، کہیں چوری چکاری نہ ہو جائے، رکھوالی تو کرنا پڑے گی۔ اوہ، میں نے گہرا سانس کھینچا۔ میں تو سمجھی تھی میری تنہائی کا احساس کر رہی ہیں، یہ تو مال اسباب کا احساس تھا۔ اس کا مائکا بھی تو قریب ہے، صبح چلی جائے رات کو آ جائے، ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہے اس کا، روز پکا پکا کر رکشے کا کرایہ لگا کر اتنی دور آئیں۔ رانو کا آئیڈیا اماں کو بہت پسند آیا۔ ہارون آ جائے رات کو، اس قصے کو ختم ہی کرتی ہوں۔ رات کو عمران اور تیرا ابا سونے آ جایا کرے گا، میری تو کم از کم خلاصی ہوگی۔ 1.5 ماہ سے ایک طرح سے قید میں بیٹھی ہوں، محلے کی اتنی یاد آ رہی ہے کہ پوچھو نہیں۔ سچ اماں، محلہ بھی تمہارے بغیر سنسان ہو رہا ہے۔ صبح ہی جمیلہ خالہ کہہ رہی تھی، تیری اماں کو تو کالونی راس آ گئی، چل نسرین کے بھی بھاگ جاگے، 15 سال میں اسے بھی چوڑے میں رہنا ملا، میرے تو آگ لگ گئی۔ کھڑکی میں سے منہ نکال کر میں نے تو جمیلہ خالہ کو خوب سنائی۔ آئے، ہم نے کون سے نسرین کو دکھ دے رکھے ہیں۔ منی باجی بھی کھڑکی میں آ گئی، اور ہم تینوں بہنوں نے جمیلہ خالہ کے وہ لتے لیے کہ ہوش اڑ گئے ان کے۔ میں نے تو صاف صاف کہا، اماں ہی گئی ہیں، وہ بھی عارضی طور پر، ہم تو یہی ہیں، کیسا چوڑا کہاں کا چوڑا۔ یہ کہہ کر بانو اور رانو کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ میں کب تک باہر کھڑی رہتی، سو اندر آ گئی۔ میں تو شوگر کی مریض ہوں دلہن، مجھے تو وقت پہ کھانا کھانے کی عادت ہے، 4 بجے کھانا آ رہا ہوتا ہے، کبھی 5 بجے۔ میں تو آج ہارون سے کہوں گی، دلہن کا میکہ تو قریب ہی ہے، صبح چلی جایا کرنا اور رات کو آ جایا کرنا، جب تک 3-4 بچے نہیں ہو جاتے، یہی کرنا پڑے گا، ورنہ تجھ اکیلی کو کیسے یہاں چھوڑ دیں۔ میں سر جھکا کر چپ چاپ کھانا نگلنے لگی۔ پانی جیسے لال شوربے میں تیرتے ہوئے آلو میرے حلق سے پھنس پھنس کر اتر رہے تھے۔ اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے تو میں آ جایا کروں گی روز آپ کی طرف۔ اپنی طرف سے میں نے تو اچھی ہی بات کہی تھی، مگر میری ساس کا منہ بگڑ گیا۔ اے لو روز، اب وہ تمہیں لانے لے جانے کے چکر میں رہے گا، اتنی دور کے سفر میں تو اس کی مت ماری جائے گی، اسی لیے تو اس کی رہائش یہیں ڈالی تھی کہ کاروبار کے قریب رہے گا۔ نیو ملتان سے اندرون شہر میں جانا کہاں آسان دھرا ہے، اور پیٹرول تو ویسے ہی اتنا مہنگا ہو رہا ہے۔ بانو نے بات اچکی۔ 90 روپے آنے کے اور 90 روپے جانے کے رکشے کا کرایہ روز دے رہا ہے ابا، وہ ابا جو 9 روپے بھی 9 دفعہ گن کر دیا کرتا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔
بانو نے احسان جتایا تو مجھے دل ہی دل میں تسلیم کرنا پڑا۔ اس طرح تو ابا کا بہت کرایہ لگ گیا ہوگا۔ خیر میرا بھی کون سا دل لگ رہا تھا۔ میرا میکا گلگشت میں تھا، مجھے صبح جانے اور رات کو آنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر یہ پروپوزل جب میری ساس نے بیٹے کے سامنے رکھا تو وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، میں ایسا نہیں کروں گا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، ہمارے پاس کیا کھانے کو نہیں ہے جو ہم دن میں تو اسے میکے بھیج دیں اور رات کو لے کر آئیں۔ لو بھلا اس میں باتیں بنانے والی کون سی بات ہے، سب کو پتہ ہے ہماری رہائش اندرون شہر میں ہے اور ہمارا جی وہیں لگا ہوا ہے اور ساری عمر کے لیے تھوڑا ہی کر رہے ہیں ہم ایسا، بال بچے ہو جائیں گے تو اپنا گھر آباد کر لینا۔ ہارون صاحب کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کچن تو اس گھر میں بھی ہے، مجھے پکانے کو لا دیجیے، اماں کو تینوں وقت دیر سویر نہیں ہوگی، مگر میں کہہ نہ سکی، خواہ مخواہ اماں کو پابند کر کے اپنے گلے میں فٹ کرنے والی بات تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کی اور ہارون کے شیڈول کے مطابق دن رات گزرنے لگے۔ کبھی مجھے میرے بھائی چھوڑ جاتے اور کبھی ہارون آ کر لے جاتے۔ آج جب میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میرے سسر پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے اور میرے کمرے میں میرے بیڈ پر لیٹے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ شادی کے بعد میرا ان سے کم ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا اور ان کی طبیعت پوچھی۔ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ لو جناب پھر کیا تھا، وہ تو ٹھیک ٹھاک بگڑ گئے۔ مجھے کیا ہونا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ صحت ہے، دولت ہے، کیا کمی ہے؟ میں حق تک انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے باپ بھائی جب بھی ملتے ہیں وہ بھی ایسا ہی پوچھتے ہیں، کیا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے اگر ذرا سی شوگر ہے تو کیا میں مر رہا ہوں؟ اور وہ سسرا کہاں ہے؟ وہ غیظ و غضب میں آ کر بستر سے اتر کر چپلیں پہننے لگے۔ سسرا تو سامنے ہی بیٹھا ہے، میں کہہ دینا چاہتی تھی مگر چپ رہی۔ وہ تمہارا گھر والا، اس کی بات کر رہا ہوں میں، کئی دن سے بہت مزاج آسمان پہ جا رہا ہے اس کا۔ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگے تو میں خوش آمدی لہجے میں بولی، آپ ٹھہریے تو میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ ہیں کیا کیا پھر آپ لڑکی، تجھے تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو آپ کرتی رہتی ہے، آپ سے تو غیروں سے بولا جاتا ہے اور تو ابھی تک مجھے غیر سمجھتی ہے۔ میں تیرے لیے اپنی بیٹیوں سے لڑتا ہوں، اپنی بیوی سے لڑتا ہوں اور تو مجھے غیر سمجھتی ہے۔ اف میرے خدایا، میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حالات کو کیسے کنٹرول کروں، کیا بولوں اور کیا نہ بولوں کہ اچانک ہارون گھر آ گئے۔ تو اب آ رہا ہے گھر میں، مغرب کے وقت سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو میں تجھے کہہ کر گیا تھا کہ تو میرا انتظار کر، کام چھوڑ کر تو نہیں آ سکتا تھا۔ میں موصوف اکھڑ کر بولے تو باپ محترم کو غصہ آ گیا، فون تو کر سکتا تھا تو مجھے، عصمت کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ عصمت کیا بچہ ہے، اسے نہیں پتہ آرڈر کتنے کم ہیں، مال سپلائی نہیں ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ کس قدر ہے اور اسے نوٹوں کی پڑ رہی ہے۔ پرسوں بینک کھل جائے گا، میرے اکاؤنٹ میں سے نکلوا لینا۔ کتنی رقم پڑی ہے تیرے اکاؤنٹ میں؟ اب آپ سگریٹ نکال کر پینے لگا تھا۔ یہی 4-5 لاکھ۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پرسوں بلاؤں گا تجھے، میں چھوڑ آتا ہوں تجھے، کوئی ضرورت نہیں، تیری گھر والی گھر میں ہے۔ پھر ابا نے کنکھیوں سے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا، خواہ مخواہ اس نے سونے کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں ہاتھوں میں۔ آج کل ڈکیتیاں اس قدر ہو رہی ہیں مگر تجھے تو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور باپ بیٹے کی گفتگو کو جھگڑا سمجھ رہی تھی، مگر یہ معمول کی گفتگو تھی تو ابا میرے آپ کہنے پر یوں ہی جزبز نہیں ہو رہے تھے۔ ان کی اپنی اولاد بھی ایسی ہی بات کرتی ہے اور یہ ان کا اپنا پن ہے۔ میں الجھ سی گئی تھی۔ ہارون بیرونی دروازہ بند کر کے اندر آ گئے تھے۔ ابا ٹھیک کہہ رہا تھا، نہ جانے تمہیں سونا پہننے کا اتنا شوق کیوں ہے، صبح مجھے دے دینا، بینک میں ڈلواؤں گا۔ بری کا زیور ابا نے ولیمے کے بعد ہی تجوری میں ڈلوا دیا تھا۔ جہیز کا زیور ہلکا سمجھ کر ابا نے چھوڑ دیا تھا، مگر 2-3 بار پہلے بھی بینک میں ڈلوانے کو کہہ چکے ہیں اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ آخر میں اکیلا مرد کس کس چیز کی رکھوالی کرتا پھروں گا، گھر کی یا تمہارے مال و اسباب کی؟ صرف میری، میں نے شرارت میں آ کر مچل کر کہا تو ہارون نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر معمول کے مطابق خشک لہجے میں بولے، ہر وقت کے ٹھٹول اور مذاق مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہائے میں ہر وقت کون سا تمہارے پاس بیٹھی ہوں اور کیا تمہارے ہم میاں بیوی مذاق نہیں کرتے؟ مگر میں نے خاموشی پہ اکتفا کیا۔ ہارون کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ ہی بگڑا ہوا رہتا تھا، یہ ان کا موروثی مسئلہ لگتا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، اس سے قبل کہ میرا اپنا موڈ خراب ہو جاتا۔ سوائے کانوں کی چھوٹی بالیوں اور ناک کی لونگ کے میرے پاس کچھ نہ چھوڑا گیا اور جہیز کا زیور بھی بینک کی زینت بن گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جو چیز ایک بار چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ بس زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک سانحہ ہوا اور میری ساس اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کا گہرا صدمہ ہوا، میرے آنسو نہ رک رہے تھے۔ ہارون کو بھی ماں سے بہت محبت تھی، وہ خود بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ وہ اچھی بلی میرے پاس سے ہو کر گئی تھی، اپنے ہاتھ سے پکوڑوں والی کڑی بنا کر لائی تھی جسے میں نے بہت شوق سے کھایا تھا۔ شام کو گھر گئی اور تھوڑی دیر میں اطلاع آ گئی کہ وہ فوت ہو گئیں۔
ہارون مجھے لے کر اپنے آبائی گھر پہنچے۔ یہ گھر اور تنگ گلیاں میں شادی کے بعد پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں ساس کی چارپائی کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ہی صرف ساس کی چارپائی سے لگی بیٹھی ہوں، باقی ان کی بیٹیاں اور بڑی بہو جنازے کے آس پاس کہیں بھی نہیں ہیں۔ محلے کی عورتوں نے اور خاندان کی بڑی بوڑھیوں نے نہلانے والی کا انتظام کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی کمرے سے نکلی، صحن میں آئی تو خواتین کہنے لگیں، سب اوپر بیٹھے ہیں، تم بھی اوپر چلی جاؤ۔ میں اوپر چلی گئی تو دیکھا وہاں بیٹیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ بڑی بہو نسرین تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتی ہے، پھر کسی بچے کی حاجت روائی کے لیے اٹھ جاتی ہے، جبکہ بیٹیاں اپنے گھریلو حالات ڈسکس کر رہی ہیں۔ اماں کو آخری غسل دیا جا رہا تھا۔ اس وقت تو بیٹیوں کا ان کے قریب ہونا بہت ضروری تھا۔ شاید یہ سوال میری زبان سے پہلے میرے چہرے پہ رقم ہو گیا تھا۔ منی میرے سب سے بڑی نند، جن کا نام منور تھا، خشک آنکھوں سے دھاڑے مارتے ہوئے بول رہی تھی، ہائے، ہم تو اماں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کمبخت، یہ پرہیز۔ پرہیز؟ میں نے سوالیہ نگاہ دوسری نندوں پر ڈالی۔ باجی کے 2 پہلوٹی کے بیٹے ہو کر فوت ہو گئے تھے، تب کسی مولوی سے علاج کرایا تو یہ 8 بچے زندہ سلامت بچے۔ مولوی نے سختی سے موت میت کا پرہیز بتا رکھا ہے۔ باجی تو دیواروں میں ٹکرے مار رہی تھی، بہت مشکل سے باجی کو روک کر بیٹھے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ بانو اور رانو کنواری بچیاں ہیں، کہتے ہیں کنواری بچیوں کو بے وقت میت کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، جب پیٹے میں آ جاتی ہیں۔ اب منی باجی تفصیلات بتا رہی تھی۔ اسماء اور امبرین، بے ساختہ میری نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھی۔ چھنو پورے دنوں سے ہے اور امبرین بہت دل چھوڑ رہی ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اماں کے پاس اکیلے چھوڑا جائے، اور وہ کمبخت کوکو تو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ وہ خانیوال سے شاید پیدل آ رہی تھی، جو اب تک نہیں پہنچی تھی۔ فجر سے پہلے اماں کو غسل بھی دے کر تیار کر دیا گیا تھا۔ بیٹیاں ماں کو دیکھنے نہیں اتریں۔ میت کے پانی پہ سے کیسے ٹپ کر اندر جائیں، پاؤں آ جائے گا۔ اماں کو جب باہر گلی میں نکالیں گے تب اوپر سے دیکھ لیں گے۔ نندوں کی اتنی سنگ دلی پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ماں ساری زندگی کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہونے جا رہی تھی اور انہیں پرچھاؤں کی فکریں پڑی تھی، پھر بہو کیوں کر جا کر بیٹھتی جب بیٹیوں کا یہ حال تھا۔ خواتین گٹلیاں پڑھ رہی تھی یا صرف باتیں کر رہی تھی، یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ تبھی مردوں کی آوازیں آنے لگیں، غالباً وہ جنازہ اٹھانے آئے تھے۔ خواتین راستے میں سے گٹلیاں سمیٹنے لگیں۔ پڑھی ہوئی اور بغیر پڑھی اکٹھی کر دو، ساری پڑھی ہوئی شمار ہوں گی۔ اس منطق پہ میں حیران رہ گئی، مگر ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں اپنی زبان روک نہ سکی تو دائنی طرف کھڑی جمیلہ خالہ کہنے لگیں، کیوں نہیں ہوتا؟ ایک گلاس پانی کو پڑھ کر ایک بڑی بالٹی میں ڈال دیں تو کیا سارا پانی پڑا ہوا نہیں کہلاتا؟ کتنی زبردست دلیل تھی، مجھے قائل ہونا پڑا۔ عظمت، ہارون اور عمران بہت دل برداشتہ نظر آ رہے تھے، جبکہ میرے سسر انہیں تسلی دے رہے تھے۔ جنازہ گھر سے نکلا تو آؤ پکا کا طوفان اٹھا۔ اگر میں نے اپنی نندوں کی اصلیت رات بھر نہ دیکھی ہوتی تو ان کے ماتم پہ ضرور گائل ہو جاتی، لیکن میں دیوار سے لگی کھڑی چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ بحری زندگی بھر کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ابا کا بھی بالآخر ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روتے ہوئے بول رہے تھے، بحری اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا؟ رانو اور بانو کو تو ٹھکانے لگاتی جاتی۔ ابا کے رونے سے ہجوم پہ اور بھی رخت طاری ہو گئی اور اولادیں بھی شد و مت سے رونے لگیں۔ حوصلہ کر احمد علی، اگر تو ہی حوصلہ چھوڑ دے گا تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ابا نے فوراً حوصلہ پکڑا، بازوں سے آنکھیں پونچھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی لفظ چپ رہا تھا، بحری۔ آخر یہ ابا بحری کسے کہہ رہے تھے؟ 3 دن مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا تو مجھے یہ معمہ سمجھ میں آ گیا۔ ابا اماں کو شروع سے ہی بحری کہا کرتے تھے۔ یہ بھلا کیا منطق ہوئی؟ کیا اماں کو کم سنائی دیتا تھا؟ میں ہارون سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہارون چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے بیزاری سے جواب دیتے ہوئے بولے، ہمارے یہاں نہ مرد خواتین کے نام لیتے ہیں اور نہ ہی عورتیں مردوں کے نام لیتی ہیں، اس لیے کوئی بھی نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ ابا پیار سے اماں کو بحری کہا کرتا تھا۔ پیار سے؟ میں تقریباً چیخی تھی۔ ہاں پیار سے۔ غصے میں تو ابا اماں کو سسری کہا کرتا تھا۔ ہارون ماں کی باتیں کرنے پہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ ابھی میں بحری لفظ کو ہضم بھی نہ کر پائی تھی کہ صبح میں نے عظمت علی کے منہ سے سنا، وہ نسرین بھابھی کو آوازیں دے رہے تھے، لنگڑی، ارے او لنگڑی۔ حالانکہ نسرین بھابھی دونوں ٹانگوں سے بالکل فٹ تھیں، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو لنگڑی کہہ کر بلا رہے تھے۔ میں نے ہارون کی طرف دیکھا اور بے ساختہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پہ بکھر گئی۔ سوال ابھی چونکہ میرے دل میں ہی تھا، اسی لیے ہارون نے خشم کی نگاہوں سے مجھے گھورا اور میں جلدی سے سنبھل گئی، اور یہ سوال میرے اندر ہی دم توڑ گیا کہ ہارون مجھے مستقبل میں کیا کہہ کر بلایا کریں گے۔ ہارون کو چونکہ مسجد میں کل کے لے جانے کی جلدی تھی، اسی لیے فوراً چلے گئے اور میں وہیں چوکی پہ بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ سوائے پانی کے وہاں منہ دھونے کے کچھ بھی لوازمات نہیں تھے۔ منجن، ٹوتھ پیسٹ تو دور کی بات تھی، میں نے بھی ایسے ہی کلیاں کر کے چپکے مار لیے اور اپنے دوپٹے سے منہ صاف کرنے لگی۔ 3 دن سے میرے بال ایسے ہی بندھے پڑے تھے اور الجھ الجھ کر چٹیا سے نکل گئے تھے۔ اپنی گنی چٹیا کی بے ترتیبی پہ میں نے ناگواری سے نگاہ ڈالی اور اس کے بل کھول لیے کہ جلدی جلدی کنگھا مار کر انہیں تو درست کر لوں، لیکن مجھے سارے گھر میں کنگھا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ رانو اور بانو سے کنگھا مانگا تو انہوں نے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگیں، کنگھا، شیشہ، کریم پاؤڈر، ہمارے گھر میں عظمت بھائی کے بچے رہنے نہیں دیتے، کنگھوں کی تو
کاٹیاں بنا لیتے ہیں۔ کسی چیز کو ڈور کے ساتھ باندھ کر اڑتی پتنگ پر مار کر پتنگ توڑنے یا ٹوٹنے والی چیز کو کاٹی کہتے ہیں۔ اور پاؤڈر کریم نسرین بھابی سہولت سے اپنے کمرے کی دیواروں پہ رگڑوا لیتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہم نے رکھنا چھوڑ رکھا ہے۔ تو تم لوگوں کو اپنا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا سوال بالکل جائز تھا۔ یہ اپنا منی باجی کا گھر بالکل سامنے ہی تو ہے، وہاں سے لے لیتے ہیں۔ میں نے انگلیاں ڈال کر بال سیدھے کیے اور بل ڈالنے لگی۔ اے لنگڑی، عصمت بھائی کی آواز آئی۔ کیا مصیبت ہے؟ نسرین بھابی اندر سے ہی تل ملاتے ہوئے بولیں۔ ذرا جلدی نیچے اتر جا، محلے کی ساری عورتیں بھری پڑی ہیں۔ کمبخت گھر گئی ہی کب ہیں؟ 3 دن سے یہی پڑی ہیں۔ نسرین نے کان پہ سے اڑایا۔ عصمت بھائی زینے سے ہٹے تو میں نیچے اترنے لگی۔ سامنے ہی میرے سب سے بڑے نندوئی کھڑے تھے، غالباً وہ چنے اور میٹھے مکھانے لائے تھے جنہیں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ناچار مجھے ہی لینا پڑا۔ چنے پکڑا کر وہ مجھے کہنے لگے، منی سے کہنا کلہے خوانی سے فارغ ہو کر ذرا جلدی گھر آ جائے، مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے بھی چائے پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ اکرام بھائی چلے گئے تھے اور صرف ایک لفظ میرے ذہن میں اٹک گیا تھا، منی۔ تو گویا میرے نندوئی میری نندوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ جہالت تو میرے سسرال میں پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو معذور بنا کر نہ جانے کون سی خوشی حاصل ہوتی تھی، اور جب میں نے منی باجی کے کان میں اکرام بھائی کا پیغام دیا تو وہ بھڑک گئی۔ دکھتا نہیں اسے ماں مری ہے میری، کوئی شیرخوار بچہ نہیں مرا۔ اماں کی 10ویں تک تو میں گھر سے پاؤں بھی نہیں نکالوں گی۔ آخر اب اس گھر میں بڑا ہے ہی کون؟ نسرین کو سوائے بچوں کی گنتی کے اور کوئی کام نہیں، اور تم ٹھہری نہیں نویلی، باقی بہنوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں۔ اماں کی زندگی سے ہی میں اماں کا بازو بنی ہوئی تھی، ورنہ اماں کو کہاں تھی اتنی سمجھ بوجھ۔ اب وہ پھر آنسو بہانے لگی تھی۔ محلے کی عورتوں نے اس کے نادیدہ آنسو پونچھے۔ کون ہوتا ہے کسی کا؟ ذرا سا غم بھی نہ بانٹا اس نے میرا۔ دیکھ کیسے گھر آنے کا کہہ گیا۔ ہائے اماں، دیدوں کا پانی مر گیا لوگوں کا۔ تو تھی تو تجھ سے غم بانٹنے آ جایا کرتی تھی، اب کون سنے گا میری بپتا؟ اس کے بعد منی باجی نے یکدم آنسو پونچھے جو کہ آئی ہی نہیں تھے، اور بگڑ کر بولیں، ابا سے ہی سیدھا کرواؤں گی اس مولوی کی اولاد کو، آ لینے دے ابا کو۔ لو تم گھٹنیاں پڑو، وہ عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، اور میں اس غم کی دھوپ چھاؤں سے پریشان ایک طرف کونے میں ٹک گئی۔ اللہ اللہ کر کے 3 دن گزر گئے، عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، 2 گھنٹے کے بعد پھر آ گئیں۔ سارا دن یہی آوت جاوت رہی۔ موضوع اماں ہی تھی۔ اماں کا اخلاق محلے میں سب سے اچھا تھا، قسمت سے محلے کی پہلی عورت تھی جو اپنے مرد کے کندھے پہ گئی تھی، ورنہ عموماً عورتوں نے ہی مردوں کو آگے بھیجا تھا۔ اس بات پہ محلے والیاں افسوس کر رہی تھیں، بہت ظالم ہے رحمت علی، اکھڑ دماغ کا آدمی ہے۔ فردوس بیچاری بھولی عورت تھی، ساری عمر شوہر کی مانتی آئی۔ دوپہر تک میں اس ماحول سے بیزار ہو چکی تھی، اب تو کہیں سے بھی کھانا آنے کی امید نہیں تھی۔ نہ جانے یہ گھر والیاں کھانا کیوں نہیں بناتی۔ مجھے چائے کی طلب نے ستایا تو میں دبے پاؤں اوپر آ گئی۔ سوچا ایک کپ چائے پی لوں گی تو نئے سرے سے توانا ہو کر حالات کا مقابلہ کر سکوں گی۔ چولہے کے قریب گئی تو ماچس نہیں ملی۔ بانو سیڑھیاں چڑھتی نظر آئی تو جھجکتے ہوئے بانو سے کہا، بانو ذرا ماچس تو دینا، میں اپنے لیے چائے بناؤں گی۔ بانو ماچس دینے کے بجائے واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر بانو کا انتظار کرنے لگی۔ بانو نہیں آئی تو میں نے خود تلاش شروع کر دی۔ ماچس تو کیا، چائے کی پتی چینی بھی مجھے اس کچن میں جو زینے کے نیچے کھلا بنا ہوا تھا نہیں ملی۔ بالآخر میں تھک ہار کر گلی کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اس تنگ گلی میں 14-15 مکان تھے، اور آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے کہ اکثریت لوگوں نے دائنی بائنی گھروں کی دیواریں تو پڑوسیوں کی سنبھال رکھی تھی۔ گلی میں جا بجا گندگی کا ڈھیر پڑا تھا۔ گلی کے وسط سے ہی ایک چوڑی سی کھلی نالی گزر رہی تھی جس میں سے سارے محلے کا پانی نکلتا تھا۔ ہر گھر کے آگے چبوترا ضرور تھا، جہاں میں نے دیکھا تھا خواتین شوق سے بیٹھی رہتی ہیں۔ اکثر گھروں میں صحن نہیں تھے، یہ چبوترے صحن کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان چبوتروں پہ خواتین گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی رہتی تھیں، اور جب اندر جانے کا وقت ہوتا تو ایک دوسرے کا کہا سنا معاف کر کر اٹھ جاتی۔ گویا جن کی غیبتیں کرتی تھیں ان سے معافی کی ضرورت نہیں تھی، البتہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتی تھیں۔ اب بھی جمیلہ خالہ کی بیٹی اپنے چبوترے پہ بیٹھی دال چاول صاف کر رہی تھی۔ اب اور چبوترے پہ منی باجی کے بچے کھیل رہے تھے۔ یقیناً یہ گھر منی باجی کا ہی ہوگا۔ ذرا فاصلے پر نصیرن بوا کی پوتیاں بیٹھی ایک دوسرے کے سر میں تیل لگا رہی تھیں۔ تب بھی بانو منی باجی کے گھر سے نکلتی دکھائی دی۔ لو بھابی یہ ماچس لے لو۔ بانو دوڑاتی ہوئی اوپر آئی۔ ہاں تم ماچس لینے منی باجی کے گھر گئی تھی؟ نہیں گئی تو میں جمیلہ خالہ کے گھر تھی، مگر وہ کہنے لگی منی کا گھر والا لے گیا ہے ماچس، تو پھر مجھے اکرام بھائی کے گھر جانا پڑا۔ اف، میں نے رکا ہوا سانس چھوڑا۔ میرا خیال تھا اماں کی فوتگی کی وجہ سے گھر الٹ پلٹ ہو رہا ہوگا، اس لیے بانو نے ایسا کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اہل محلہ مل جل کر استعمال کرتے ہیں، جھاڑو، ماچس، چھری، سوئی دھاگا، چمٹا، کینچی اور تو اور کنگھا بھی۔ ہفتہ بعد ہارون نے گھر جانے کی نوید سنائی تو میں خوش ہو گئی، لیکن گھر جاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سنا دیا کہ اماں کے چہلم تک تمہیں یہیں رکنا پڑے گا۔
میں البتہ آتا جاتا رہوں گا، میرے کام کا مسئلہ ہے، تم بانو اور رانو کے پاس رہو گی۔ رانو اور بانو اماں کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی ہیں۔ اماں کے بعد گھر میں کوئی بھی ذمہ دار عورت نہیں ہے۔ نسرین کو تو اپنے بچوں کے سوا کسی کا ہوش نہیں ہے۔ باقی بڑی بہنیں سب اپنے گھر کی ہیں۔ آنے جانے والوں کا تانتا بنا ہوا ہے، کسی بڑے کا ہر وقت گھر میں ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی ابا نے تمہارا ہی نام لیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی کہ ان کی بات بھی کسی حد تک درست تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں ضرورت کی ساری چیزیں رکھ لی تھی، 4-5 بالکل سادہ سوٹ، کنگھا، ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو، تولیہ، شیشہ، کریم، پھر ماچس بھی رکھ لی، چائے کے لوازمات بھی رکھ لیے، ایک چادر اور تکیہ بھی رکھ لیا۔ ہائے تم کیا دوسرے ملک میں جا رہی ہو جو اتنی گٹری باندھ لی؟ ہارون نے اعتراض کیا تو میں خاموش رہی۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے ہارون کو کوئی بات بتائی تو وہ اسے اپنی تصدیق سمجھتے ہوئے مجھے کچھ بھی لے جانے نہیں دیں گے۔ نندیں میری فی الحال یہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے گھر میں افراد زیادہ تھے تو سب سے بڑا مسئلہ گھر میں کھانا پکانے اور کام کاج کا تھا۔ 2 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رانو اور بانو اپنی چاروں بڑی بہنوں سے تنگ آ چکی ہیں اور سوچ رہی ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنی بہنوں کو یہاں سے نکال دیں، مگر وہ بھی چاروں ڈھیٹ تھیں، آپس میں بھی لڑتی رہتی اور چھوٹی بہنوں کو بھی جتاتی رہتی کہ وہ لوگ ان دونوں کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہیں۔ ہر آنے جانے والی عورت سے یہی کہتی، آخر کنواری بچیاں ہیں، اکیلا کس پہ چھوڑیں؟ سوچنے کی بات تھی، اماں کے چہلم تک تو وہ لوگ رک رہی تھیں، چہلم کے بعد کیا سبب ہونا تھا، یہ ایک معمہ تھا۔ ابھی اماں کا 10واں ہی ہوا تھا اور بھر بھر آٹے کی تھالیاں تینوں وقت پکا پکا کر میری پسلیوں سے بھی پسینہ نکلنے لگا تھا۔ ہانڈیاں بھی میں ہی بناتی تھی، لیکن میرے پکانے کے بعد بانو یا رانو تھوڑا سا ابا کے لیے نکال کر سالن میں پانی ڈال کر دیگچی بھر دیتی تھیں، جس پہ مجھے بذائقہ کھانا بنانے پر باتیں سننا پڑتی تھیں۔ ایک دن ہارون مجھ پہ بہت بگڑے اور کہنے لگے، تم میں اور نسرین میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کامچور ہے اور تم بھی۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی اور مجھے اپنی جیٹھانی سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نسرین بھابھی کو واقعی کامچور سمجھتی تھی، اب مجھے اچھی طرح حالات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آج میں فارغ ہو کر نسرین بھابھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نسرین بھابھی تو لبالب بھری بیٹھی تھیں، مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، پھر بھی رانو اور بانو نے فوراً ہی ابا اور ہارون سے نہ جانے کیا کہا کہ انہوں نے میرے نسرین بھابھی سے بات کرنے پر پابندی لگا دی۔ میں نسرین بھابھی سے کترانے لگی تھی، مگر ان کے ہاتھوں جیسے ایک مشغلہ آ گیا تھا، وہ گائے بگائے اوپر چکر لگاتی اور اپنے دکھڑے سناتی۔ میں خوب سمجھ رہی تھی کہ سسرال والوں کی نظر میں مجھے برا کرنے کے لیے وہ مجھ سے چپکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب اس کا یہی علاج تھا کہ رانو اور بانو سے نسرین کی شکایت لگا دوں، کیونکہ رانو اور بانو وہ ذرائع تھے جو سیدھے وائٹ ہاؤس پہنچتے تھے اور وائٹ ہاؤس کا حکم بھی وہی لاتی تھیں۔ اتنے سارے برتن اور روٹیاں ہوتی ہیں، تم لوگ نسرین بھابھی سے کہو نا تھوڑا میرا ہاتھ بٹا دیا کریں، یوں بھی وہ میرے پاس 2-2 گھنٹے بیٹھی تم لوگوں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں۔ وہ تو کہتی ہیں کہ تم ہماری برائیاں کرتی ہو۔ بانو نے انکشاف کیا تو میں ششدر رہ گئی۔ میں بھلا کیا برائیاں کروں گی تمہاری؟ میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہمیں پکا کر جو کھلا رہی ہو، ہماری ماں مری ہے، اب ہم خود ہی پکائیں خود ہی کھائیں۔ یہ کہہ کر بانو نے رونا شروع کر دیا۔ پہلے تھوڑی ذمہ داری ڈال دی ہے ابا نے، اوپر سے یہ کھانا پکانا بھی، 40 دن بھی نہ نبھا سکیں تم تو، اور ہم نے تو تمہیں 3 ماہ بٹھا کر کھلایا۔ مگر میں نے یہ سب کچھ کب کہا ہے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نسرین بھابھی بتا رہی تھی کہ تم نے کہا ہے چاروں بڑی نندیں ریچھ کی طرح ہر وقت کھانے پہ جپٹنے کو تیار بیٹھی رہتی ہیں، اور رانو اور بانو کو تو تھانے داری کے سوا کچھ نہیں آتا، اور تم نے یہ بھی کہا کہ ابا ہر روز 300 روپے خرچ کے دے کر جاتے ہیں، جس میں سے بانو 100 روپے تو چھپا لیتی ہیں اور 200 روپے کا دال دلیا پکواتی ہے، اور رات کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے پورے 300 روپے خرچ کیے تھے، پھر بھی ڈھنگ سے لیکر کھانا نہ پکا۔ اللہ جانتا ہے مجھے تو ان سب باتوں کا تمہارے منہ سے پتہ چل رہا ہے، مجھے تو کسی بھی بات کی خبر نہیں، اور مجھے کیا پتا ابا کتنا خرچ دے کر جاتے ہیں اور تم 100 روپے بچاتی ہو یا 50۔ رانو اور بانو نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہی تھی ہیرا بھابھی ایسی نہیں لگتی، یہ ضرور نسرین کی ہی سازش ہے۔ وہ دونوں نسرین بھابھی کی خصلت سے اچھی طرح واقف تھیں، جلدی میری بات کا یقین کر لیا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ نسرین بھابھی کو جا کر کھری کھری سناؤں، لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دن سے ان کے رویے مجھ سے کھینچے رہے تھے، اب شیر و شکر ہو گئی۔ ہم کروا دیا کریں گے تمہارے ساتھ کام، ویسے بھی اسے تو صرف روٹیاں توڑنا آتی ہیں، اس کی نو کی پلٹن کا بوجھ بھی ہمارے ہی سر پر تھا، اور اب تمہیں پکانا پڑ رہا ہے، حالانکہ ابا نے اسے علیحدہ کر دیا تھا۔ ابا راشن بھی علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ عورت پکا کر خود کھا لیتی ہے، شوہر اور بچوں کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں حق تک رانو اور بانو کو دیکھنے لگی۔ راشن تو سارا بچوں سے پکوا دیتی ہے اور پیسے اپنے سنبھال لیتی ہے، خوب رقم جمع کر رکھی ہے، ہر وقت یہی رونا ہے، آٹا نہیں ہے، کبھی چاول نہیں ہے، کبھی چینی نہیں تو کبھی گھی نہیں۔ ابا بھی اب تھک گئے ہیں۔ رانو اور بانو کی مبالغہ آرائی پہ میں حیران تھی، راشن نام کی تو کوئی چیز میں نے ان کے گھر میں دیکھی نہیں تھی۔ قریباً 20 دن ہو گئے تھے مجھے یہاں۔ مجھ سے چپ نہ رہ گیا، میں نے بھی کہہ ڈالا، نسرین بھابھی تو کہہ رہی تھیں روزانہ کا ناپ تول کر ابال کر دیتے ہیں، 9 بچوں کا ساتھ ہے،
کبھی پیٹ زیادہ بھی مانگ لیتا ہے، اس لیے بچوں کو اوپر بھیج دیتی ہوں۔ میرے انکشاف پہ رانو اور بانو کے منہ تر گئے، پھر ڈٹھائی سے بولی، ہم نے بتایا تھا نا کہ یہ گلی کے نکڑ پر پرچون والے کی دکان ہے نا، یہاں بکوا دیتی تھی راشن۔ ایک دن تو عاد ہو گئی، رات کو 1 من آٹا آیا، صبح اٹھے تو صرف 10 کلو رہ گیا۔ یا اللہ، کیا بھوت کھا گیا، کچھ سراغ نہ ملا۔ پھر جب نسرین بھابی کا پول کھلا تو پتہ چلا کہ یہ کارستانی بھی انہی کی تھی۔ تب سے ابا ہمیں بھی روزانہ کا راشن لا کر دیتے ہیں۔ پھر تو ٹھیک کرتے ہیں ابا۔ میں نے لاچاری سے قریب پڑے ایک پاؤ کے گھی کے خالی پیکٹ کو دیکھا اور ان پرزوں کو جن میں روزانہ ہلدی مرچ مسالہ سامنے والے دکاندار سے مہینے کے ادھار پہ آتا تھا۔ روزانہ دال سبزی گوشت کے ہمراہ ابا گھی کی تھیلی اور مرچ مسالہ بھی لا کر دیتے تھے، جبکہ بقول نسرین کے میں نے تو کبھی ان کے یہاں وافر اشیاء نہیں دیکھی۔ دکاندار کو بل رو رو کر دیتے تھے، تبھی وہ سامان بھی تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ مجھے صبح منہ ہاتھ دھونے کے بعد بال باندھنے کی عادت تھی۔ سخت زہر لگتی تھی مجھے وہ خواتین جو سر جھاڑ منہ پھاڑ سویرے ہی گھر کے کاموں میں جٹ جاتی تھیں، مگر یہاں آ کر یہی تماشا دیکھنے کو ملا۔ بالوں میں کنگھی کرنا تو درکنار، منہ دھونے کی بھی زحمت کوئی گوارا کرتا تھا۔ بس دانت صاف کیا اور ناشتہ کر لیا۔ یہی حال میری جٹھانی کا تھا اور یہی حال میری نندوں کا۔ شاید وہ اس طرح بے حال دکھائی دے کر ماں کا غم منا رہی تھیں۔ میری دیکھا دیکھی صبح سب سلیقے سے منہ دھونے لگے اور نسرین بھابی خصوصاً چوٹی بنانے لگیں۔ وہ جو 2-3 رنگ کے کپڑے ایک ساتھ پہنتی تھیں، اب پہناوے میں بھی تناسب آ گیا تھا۔ اے لو، ہیرا کے آنے سے تو تمہیں بھی بال باندھنے آ گئے اور کپڑے بھی سلیقے سے پہننے لگی ہو۔ منی باجی نے نسرین بھابی پر چوٹ کی تو وہ چمک کر بولیں، تم نے بھی تو اس کی دیکھا دیکھی صبح منہ دھونا شروع کر دیا ہے، ورنہ دوپہر تک گندا منہ لے کر پھیرا کرتی تھی۔ جوڑا بھی روز بدل کر آتی ہو اور اب تو تم نے چاک بھی سینا شروع کر دیے ہیں، پہلے تو تمہارے چاک ادھڑے ہی رہتے تھے۔ منی باجی جب خود طنز کی لپیٹ میں آئیں تو بلبلا اٹھیں، جلتی ہے تو میرے فیشن سے، بڑے چاقوں کا فیشن ہے یہ بھی نہیں پتا، اور آدھے بازو تجھے عصمت پہننے جو نہیں دیتا۔ 4 نندے اور نسرین بھابی اکیلی، میچ تو کانٹے کا نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ محلے کی عورتیں نسرین بھابی کی ساتھی بنتی گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارے محلہ ایک طرف اور میری چاروں نندیں ایک طرف۔ اب نسرین بھابی تھک کر بیٹھ گئی تھی اور ان کی ساتھی خواتین دفاعی پوزیشن سنبھالے ہوئی تھیں۔ میں بڑے مزے سے اس منظر کو کھڑکی میں سے کونی ٹکائے دیکھ رہی تھی کہ اچانک محلے کی ایک عورت کی نگاہ مجھ پہ پڑی اور پھر دوسری اور تیسری، اور یوں ساری عورتوں نے بمئے نندوں کے مجھے دیکھا اور جنگ غیر اعلانیہ طور پر آپ و آپ بند ہو گئی۔ سناٹا چھا گیا۔ مجھے اچانک اس چیز کا احساس ہوا تو میں شرمندگی کے مارے وہاں سے ہٹ گئی۔ باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ یہاں سسرال میں اتنے آئٹم تھے کہ دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور رات کو تھک کر لیٹتی تو صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، اور عصمت بھائی کا منجلا بیٹا میرے سراہنے کھڑا ہوتا تھا، چاچی ابو کہہ رہا ہے کنگھا دے دو۔ جب سے میں کنگھا ساتھ لائی تھی، سب سے پہلے صبح عصمت بھائی وہ کنگھا منگواتے تھے، پھر وہ ابا کی طرف پاس ہو جاتا تھا۔ ضرور نسرین بھابی بھی وہی کنگھا کرتی ہوں گی، تبھی تو ان کے بال سلیقے سے جمے نظر آنے لگے تھے، اور پھر ساری نندیں بھی وہی کنگھا استعمال کرتی تھیں۔ میں احمد کو کنگھا دے کر منہ دھو رہی تھی، تب درمیان کی منزل سے عصمت بھائی کی آوازیں آ رہی تھیں، چلو ہارون کی گھر والی کے آنے کا کچھ تو فائدہ ہوا، کنگھا اپنے گھر کا ہو گیا، اب منی سے جا کر مانگنا نہیں پڑتا۔ مجھے منہ دھوتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی۔ کنگھا نہ ہوا، ملک میں بجلی کا حصول ہو گیا جس میں ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے۔ اتنی سی دیر میں گلی میں شور مچ گیا، سب بھی موقع واردات کی طرف دوڑے۔ آوازیں نصیرن بوا کے گھر سے آ رہی تھیں۔ معلوم ہوا نصیرن بوا کی پوتی نے کل شام کو مشین لگا کر کپڑے دھوئے، رات کو تیز ہوا چلی تو کپڑے اٹھ کر ادھر ادھر چلے گئے، جو کہ اہل محلہ سے مانگ لیے گئے۔ اب پھٹا کس چیز کا تھا؟ فاطمہ کی شلوار نہیں مل رہی تھی اور وہ اس کا نیا سوٹ تھا۔ شلوار کے پانچوں سے لے کر بیلٹ تک خوب لیس اور لڑیاں ٹنگی تھیں۔ اب وہ شلوار غائب تھی۔ فاطمہ کو شک تھا سامنے والی منیرہ نے چرائی ہے۔ منیرہ باجی اپنے اوپر الزام لگنے پہ الٹا کوسنے گالیاں دے رہی تھی۔ فاطمہ نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا اور نصیرن بوا دیوار پہ آدھی لٹکی تھی اور حلق پھاڑ پھاڑ کر ان کوسنوں کو ریورس کر رہی تھی۔ شلوار کا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ محلے سے کپڑا غائب ہو جائے، تمہارا کوئی کپڑا آئے پھر پوچھوں گی تمہیں، نصیرن بوا منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کہہ رہی تھی۔ پھر منیرہ باجی کہنے لگیں، سوچنے کی بات ہے، میں خالی شلوار چرا کر کروں گی کیا؟ اپنے بیٹے کا سہرا بنا لینا اور کیا کرو گی؟ نصیرن بوا نے جل کر کہا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ منیرہ باجی پھر بھائی باپ کو کوسنے لگی تھی، اس کا موقف تھا جس نے چرائی ہے اس کا بھائی مرے باپ مرے۔ نصیرن بوا کہتی تھی آمین، کیونکہ نصیرن بوا خود اتنی بوڑھی تھی کہ بھائی باپ پہلے ہی مر چکے تھے، جبکہ منیرہ باجی کا سارا خاندان تھا۔ لڑائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ہنسی ضبط کرتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ دروازے میں ہی قدم رک گئے۔ فاطمہ کی شلوار رانو اور پانو کے پاس تھی اور وہ کھی کھی کرتی ہوئی اسے کینچی سے کتر رہی تھیں۔ اب اس کی کزن جمیلہ خالہ کے گھر پھینک دیں گے، دونوں کا خوب پیچھا لڑے گا۔ بہت اتراتی تھی نا فاطمہ یہ فیشن کے کپڑے پہن کر، اب اس قمیض کے نیچے دوپٹے کی دھوتی باندھے گی۔ ان کی کھی کی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سازش پہ میرے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بجائے اندر جانے کے میں تو نیچے اتر گئی۔ کیا معلوم وہ میرا ہی نام لگا دیتی، پھر میں کیا کرتی؟
اللہ جانتا ہے شروع میں تو مجھے سوگواریت نے خاصا بور کیا، پھر جو منٹ میں نئے نئے چینل سننے کو ملے تو میں تو سارے ڈرامے فلمیں بھول بھال گئی۔ مہینہ ہونے کو تھا، یوں تو بڑی نندے 10ویں کے بعد چلی گئی تھی، مگر روزانہ دوپہر تک آ جاتی، پھر رات گئے ہی جاتی۔ منی باجی کا البتہ معاملہ اور تھا، وہ ہمیں وقت یہیں موجود ہوتی اور رانو اور بانو منی باجی کے گھر۔ اب سوچنے کی بات تھی، مجھے تو رانو اور بانو کے لیے یہاں چھوڑا گیا تھا، مگر انہیں تو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ منی باجی کے گھر کیبل آتا تھا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ ابا نے اپنے گھر میں کیبل نہیں لگوائی تھی، ان کا خیال تھا کہ کیبل سے نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ ابا خود رات دیر سے گھر آتے کہ چائے والے کے ہوٹل پہ کیبل کے ڈراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے تھے۔ گھر میں چونکہ میت ہوئی تھی اور اماں کی روح 40 دن تک گھر میں ہی پھر رہی تھی، اس لیے گھر میں 40 دن تک ٹی وی کی بندش پہ سختی سے عمل کیا جا رہا تھا۔ مجھے تو خود ٹی وی سے اتنی رغبت نہیں تھی، سو گھر کے اندر تک ہی تھا، گھر سے باہر ہر شخص کو آزادی تھی۔ رانو اور بانو منی کے گھر ٹی وی دیکھنے چلی جاتی۔ منی کی ایک ٹانگ اپنے گھر میں اور ایک ماں کے گھر میں ہوتی تھی، جو کبھی دونوں ٹانگیں اکٹھی ہو جاتی تو پورے محلے کا گشت کرنے نکل پڑتی۔ چونکہ منی باجی کمیٹیاں ڈالتی تھی، اس لیے گھر گھر جانا ان کا کام تھا۔ اماں کے انتقال کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ صرف 10 دن رہ گئے ہیں اس مشقت کے۔ تبھی میں نے گھر میں عمران کی شادی کی باتیں سنی، مجھے حیرانی ہوئی، ابھی تو اماں کا چیلم بھی نہیں ہوا اور یہ کس دل جگرے سے عمران کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ عمران کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا تھا، چونکہ عمران کی نسبت اماں نے طے کر رکھی تھی، اس لیے طے یہ پایا کہ اماں کے چیلم کے بعد عمران کی شادی کر دیں گے۔ اس طرح گھر میں ایک اور بہو آ جائے گی جو ہر وقت رانو اور بانو کے پاس رہے گی۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو رانو اور بانو کو تو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد تو وہ اور بھی شتر بے مہار ہو گئی تھی، بقول جمیلہ خالہ کے۔ موسی کہاں بیٹیوں کو گلی میں یوں پھرنے دیا کرتی تھیں، اور اب تو جب دیکھو منی کے گھر گھسی رہتی ہیں۔ منی خود تو گھر میں ٹکتی نہیں، بہنوں کو کیا سلیقہ سکھائے گی، ماں کے مرتے ہی پر نکل آئے دونوں کے۔ واقعی جمیلہ خالہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، جبکہ باپ بھائیوں کو خصوصاً ہارون کو ان سے زیادہ یتیم مسکین کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر وقت ایک ہی بات منہ پہ رہتی، رانو اور بانو کا خیال رکھنا، اماں کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں، لو سن لو ان کی۔ میں جل کر سوچتی۔ عمران کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، عمران کی تاریخ لینے جا رہے تھے اور میں آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی 2-4 ماہ نکال لیتے تو کیا حرج تھا۔ زیور چونکہ میرا بینک میں پڑا تھا اور پھر اماں کو بھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، اس لیے میں نے سادہ سے کپڑے پہنے اور میک اپ بھی ہلکا سا ہی کیا اور ہارون کے ہمراہ سسرال آ گئی۔ مگر جب میں نے رانو اور بانو کی تیاری دیکھی تو مجھے اینک والا جن یاد آ گیا۔ بھابھی ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ تم لوگ منہ دھو لو تو بہت اچھی لگو گی، مگر میں کہہ نہ سکی۔ ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو، میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اور جب میں نے منی باجی کو دیکھا تو مجھے لگا 10 روپے ہر مال والا چھاپا سارا کا سارا منی باجی کے سر پر سجا ہے، پونیاں، کلپ، موتیوں والی سوئیاں، افشاں، ہیئر کیچر، کیا کچھ نہیں تھا جو منی باجی نے سر پر نہیں لگا رکھا تھا۔ آنکھوں پہ افشاں رانو اور بانو کی طرح ہی لگی تھی اور میں سمجھ گئی یہ ساری ایک ہی جگہ تیار ہوئی ہوں گی۔ تم نے اتنے سادے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ منی باجی نے تنقیدی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہی وقت ہوتا ہے دیکھنے دکھانے کا، ہماری ناک کٹوانی ہے کیا برادری میں؟ کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی تم؟ منی باجی کے لتاڑنے میں خجل سی ہو گئی۔ سامنے سے نجرین بھابھی کو آتے دیکھا تو میرا رنگ اڑ گیا۔ ذرا دیکھو اسے، یہ بھی تو بہو ہے، اپنی شادی والا جوڑا پہنا ہے اس نے، اور تمہاری تو ابھی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ سارے ہی کپڑے نئے تھے، پہنے کیوں نہیں؟ اچھا اگلی بار پہن لوں گی، میں نے بمشکل جان چھڑائی۔ نسرین کا حلیہ مجھ سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، آچی کلر کا گوٹے والا سوٹ جس پہ اس نے سلیقے سے استری بھی نہیں کر رکھی تھی۔ پھر میں نے اسما، امبرین اور سب کے حلیوں کو نوٹ کیا، تقریباً ساری بہنیں ماں کے افشاں سے لے کر پاؤں کی پائل تک تیار ہوئی تھیں۔ آخر کار جب ہم گرمی میں بسوں میں دھکے کھا کر تاریخ لے کر آ گئے تو سوائے میرے سب کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ گرمی کی وجہ سے وہاں بھی یہ پریشان رہی تھیں۔ کہنے لگیں سب سے زیادہ پرسکون ہیرا بھابھی رہی ہیں، ہم نے تو فضول اتنی تیاریاں کیں۔ تاریخ نپٹا کر میں گھر آئی تو میں نے ہارون سے کہا شادی اور ولیمے کی تقریب کے لیے میرا زیور نکلوا دیں۔ وہ رکھائی سے بولے تمہارے زیور نہ پہننے سے عمران کا نکاح نہیں رک جائے گا۔ نسرین کو دیکھا تھا تم نے زیور پہنے ہوئے، اتنی مہنگائی کے دور میں کون اصلی سونا پہنتا ہے، سب نکلی جولری پہن رہی ہیں، تمہیں بھی انڈین جولری لا دوں گا پہن لینا۔ میں نے ہر چند انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ابا کا سبق کیسے بھول سکتے تھے۔ میں خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اپنی وارڈروب کھولے بیٹھی تھی اور اپنے جہیز اور بری کے کپڑوں میں سے شادی اور ولیمے میں پہنے جانے والے سوٹوں کا انتخاب کر رہی تھی کہ میری نندیں آ گئیں، اسما، بانو، رانو اور منی باجی۔ ابا کہہ رہے تھے کہ عمران کی بیوی کا قد بھی تمہارے ہی جتنا ہے تو تمہارے کپڑے اچھی طرح سے آ جائیں گے۔ اب چونکہ جلدی جلدی میں شادی ہو رہی ہے اور تیاری بھی اتنی خاص نہیں ہو سکی تو 2-4 جوڑے تم اپنی بری میں سے دے دو تاکہ افشا کے کپڑوں کی تعداد مکمل ہو جائے۔ میں نے اپنی بری کے کپڑوں میں سے ابھی تک ایک جوڑا بھی نہیں پہنا تھا، صاف بات ہے مجھے ایک بھی سوٹ پہننے لائق لگا ہی نہیں تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے ساری بری ان کے سامنے رکھ دی
وہ ایک ایک سوٹ کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے پورے 10 سوٹ اگلی بری کے لیے منتخب کر لیے تو میں نے ان سے کہا، اگر تمہیں یہ کپڑے اتنے پسند ہیں تو تم لوگ بھی اپنے لیے اس میں سے لے لو۔ تم نے پہنے، میں نے پہنے، ایک ہی بات ہے۔ وہ تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ فوراً سارے سوٹ بہنوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اترا اور اس نیکی کے بدلے میری جو بلے بلے ہوئی وہ علیحدہ۔ بارات اور ولیمے پہ ان سب نے میری بری سے ہی کپڑے پہنے۔ شادی پہ خوب دھوم دھڑکا ہوا۔ پورے کروفر اور بینڈ باجے گولے پٹاخے کے ساتھ بارات روانہ ہوئی اور پھر اسی طرح ولیمہ بھی خوب دھوم دھڑکے سے کیا۔ تیسری بہو گھر میں آ گئی۔ افشا کا قد میری نسبت چھوٹا تھا اور سانولا تھا۔ یوں تو نسرین بھابی کا قد بھی چھوٹا تھا لیکن ان کا رنگ صاف تھا۔ نندوں نے اسے چیل کا خطاب دیا تھا۔ حالانکہ افشا تو ان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے آئی تھی، ہماری نسبت انہیں سب سے زیادہ گل مل جانا چاہیے تھا، مگر اس کا اشتہار سب سے پہلے لگا۔ لیکن افشا نے ابا کا دل جیت لیا تھا۔ وہ واحد بہو تھی جو سسر کو پسند آئی تھی۔ شاید اس وجہ سے بھی نندیں افشا سے جلنے لگی تھیں۔ ایک روز افشا ابا سے کہنے لگی، ابا تیرے سارے بال سفید ہو رہے ہیں، مجھے غضاب لا کر دینا، میں تیرے غضاب لگا دوں گی۔ ابا شرما سے گئے، کہنے لگے، تیری شادی پہ ہارون اور عمران نے غضاب لگوا دیا تھا، سارے دوستوں نے خوب مذاق اڑایا۔ رحمت علی، کیا تو گھوڑی چڑھنے جا رہا ہے؟ اب کیا بتاتا بیٹا، بیٹوں کی فرمائش ہے۔ ہاں تو ابا تیری عمر ہی کتنی ہے، سچ بن کے رہا کر۔ اب اماں تو ہے نہیں جو تیرا خیال کرے گی، اب تو ہمیں ہی تیری فکر کرنا پڑے گی۔ اللہ بخشے بحری کو، کبھی اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ ہاں پر بیٹے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، غم و فکر سے بچانے کے لیے مجھے روزانہ پارک لے جاتے ہیں۔ افشا کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی تو بانو اور رانو نے روحان سی شکلیں بنا کر میری طرف دیکھا۔ دیکھ لیا اب تم نے تماشا، ابا وہ ابا ہی نہیں رہا، ہر وقت اس چیل کا کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ میں ان بیچاریوں کی کیا مدد کر سکتی تھی، وہ پوری آدھی درجن تھی اور مل جل کر کوئی نہ کوئی ترکیب نکال ہی لیتی۔ ضرور میرا بھی کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوگا انہوں نے۔ یوں تو میرے سامنے بہت میٹھی پیاری بنتی ہیں مگر چھوڑتی کسی کو نہیں، یہ میں خوب اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ ابھی طویل ترین گرمی کا اختتام بھی نہ ہوا تھا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ ظاہر ہے شادی کے بعد میرا پہلا رمضان تھا اور افشا کا بھی پہلا ہی رمضان تھا۔ ہمارے میکے کی طرف سے آئے دن افطاریاں آ رہی تھی۔ گرمی کے سخت روزوں میں مزے مزے کے لوازمات من و سلوہ سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ 15 روزے اسی خاطر مدارت میں گزر گئے اور کسی کے منہ سے یہ نہ نکلا کہ اماں کے بعد پہلا رمضان ہے، سادگی سے روزے گزارے جائیں۔ 20 روزوں کے بعد عموماً عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ امی نے کہہ دیا تھا کہ آخری 10 وہ اپنی طرف کرائیں گی اور باقی سارے روزے ہارون ہماری طرف ہی افطاری کریں گے۔ اسی طرح سے افشا کے گھر والوں نے بھی افشا کو 15ویں روزے سے ہی بلا لیا تھا اور اس کی واپسی عید پہ تھی۔ یہ ہمارے ہاں عام دستور تھا کہ پہلا رمضان المبارک شادی کے بعد لڑکیاں میکے میں کیا کرتی تھیں، لیکن اب یہ رواج ختم ہوتے ہوتے چند روزوں پر آ گیا تھا۔ 22ویں روزے کو میں امی کی طرف آ گئی تھی اور یہاں آ کر مجھے رمضان کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اپنے گھر میں ظاہر ہے دن رات اکیلے رہنا پڑ رہا تھا۔ نہ افطاری میں اتنا مزہ آتا تھا اور نہ سحری میں۔ رمضان المبارک میں اجتماع میں جو مزہ ہے وہ اکیلے اکیلے کہاں۔ ہمیشہ کی طرح بڑا سا دسترخوان اور سب کی مشترکہ پسند کی چیزیں، ابو اور بھائیوں کا ہمارے ساتھ روزہ کھولنا، امی، بھابھی، بچے اور میری چھوٹی بہنیں۔ عبید بھائی ہمیں اور بھابھی کو تراویح کے بعد اکثر بازار لے جاتے تھے۔ 2-3 دن میں ہی ہم نے بہت ساری شاپنگ کر لی تھی۔ امی ابو نے مجھے ہارون کے جوتے کپڑے پسند کرنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ہارون کی پہلی عیدی تھی، امی اہتمام سے بھیجنا چاہتی تھیں۔ آپی، آپ کی بھی تو پہلی عید ہے نا؟ میں ہارون کی چیزیں پیک کر رہی تھی تو منی اور اقصیٰ کے سوال پر مسکرا دی اور اس بات میں گردن ہلا دی، پر ابھی تک آپ کی عیدی نہیں آئی، ابھی تو ایک روزہ پڑا ہے نا؟ اور چاند آج ہی ہو گیا تھا تب۔ منی اور اقصیٰ آپس میں بحث کر رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی، ہاں واقعی ہارون نے میرے کپڑے، چوڑیاں، جوتے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ آخر میں ہارون کی بیوی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے خود شاپنگ کراتے۔ چلو مصروفیت زیادہ تھی، کم از کم مجھے فون پہ ہی کہہ دیتے کہ تم شاپنگ کر لینا، یا پوچھ ہی لیتے کہ تم نے اپنی تیاری کر لی یا نہیں۔ مجھے یکدم غصہ آ گیا اور میں نے ہارون کا سامان ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہیرا، تم نے ہارون کی چیزیں پیک نہیں کی؟ عمر کہہ رہا تھا کہ وہ دے آئے گا۔ تم لوگوں نے چوڑیاں بھی لینے جانا تھا، اگر چاند ہو گیا تو؟ چھوڑیں امی، عید پہ جاؤں گی تو ساتھ لے جاؤں گی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا، میں پھٹ پڑی۔ ہارون نے میری عیدی بھیجی ہے جو آپ؟ میں آگے کچھ بول نہ سکی، میرے آنسو نکل آئے۔ امی نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا، پگلی تم یہاں اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عید منا رہی ہو، کیا عمر اور عبید نے تمہاری تیاری میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جو نہیں آیا تم اس کا ملال کر رہی ہو، بجائے اس کے کہ جو تم سے پیار کرتے ہیں تم اس وقت ان کے ساتھ خوشی خوشی گزارو۔ کسی کے کہنے سے یا مانگنے سے خوشیاں نہیں ملتی۔ میں نادم سی ہو گئی۔ عبید بھائی اور عمیر کے ہمراہ ہم لوگ چوڑیاں اور جوتے خرید رہے تھے کہ بازار میں ہی چاند کا اعلان ہو گیا۔ 29 کی عید کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی شاپنگ مکمل کر کے خوشی خوشی گھر آئے۔ بچوں کو ملانے کے بعد بھابھی نے میرے ہاتھ پاؤں پہ بڑی خوبصورت مہندی رچا دی۔ تقریباً فجر کی اذانوں کے وقت ہم لوگ سوئے، پر امی نے سویرے ہی اٹھا دیا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مجھے ہارون کا انتظار تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میں ہجوم میں تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے قبل یہ اداسی مجھ پہ وحشت بن کر سوار ہوتی، بھابھی مجھے چھیڑنے والے انداز میں کہنے لگیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہارون بھائی تم سے ناراض ہوں؟ تم انہیں فون کر کے عید مبارک ہی کہہ دو۔
عید مبارک۔ میں نے دل میں سر دھار کھینچی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بیڈ روم میں ہارون کو عید مبارک کہوں گی اور جب ہنائی ہتھیلیاں پھیلا کر عیدی مانگوں گی تو کتنا رومانٹک لگے گا سب کچھ۔ یوں فون پہ مبارکباد کہنا مجھے بالکل غیر رومانٹک لگا۔ ابھی میں اپنے خواب کے سیر میں گرفتار تھی کہ ہارون کا فون آ گیا۔ شکر ہے جناب کو میرا خیال تو آیا۔ میں شکوہ کرنا چاہتی تھی مگر ہارون کا ازلی خشک انداز میری روح فنا کر گیا۔ تم کتنے آرام سے باپ کے گھر میں بیٹھی ہو اور یہاں تعزیت کرنے والوں کا تانتا بنا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں پتہ بھی تھا کہ یہ اماں کے بعد پہلی عید ہے، لوگ افسوس کرنے کے لیے آئیں گے۔ بھابی نے کھانا تیار کر رکھا تھا، تھوڑا بہت زہر مار کیا اور عمر مجھے میرے سسرال چھوڑ آیا۔ ظاہر ہے عید کا موقع تھا، سبھی سے گلے ملنا تھا، لیکن یہ کیا میں اپنی نندوں کے گندے حلیے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی اور جب میں نے چادر اتاری تو نندوں کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ اسے دیکھو کیسی چمک چھلو بن کر آئی ہے، ہم نے تو ایک قطرن بچوں تک کی نہیں بنائی اور اس نے نیا جوڑا سلوا کر پہن لیا، دیکھو ذرا یہ سوگ منایا اس نے ہماری ماں کا۔ منی باجی نے واویلا مچایا تو میں ہک دک رہ گئی۔ دیکھ لیا اکیلے چھوڑنے کا انجام، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ نہ دنیا کی خیر خبر، مجھے تو عید کا فطرانہ بھی نہ دینے دیا ان لوگوں نے کہ ہم کون سا عید منا رہے ہیں، اماں کی فوتگی کے بعد پہلی عید ہے۔ نسرین بھابی نے جو جلے دل کے پھپولے پھوڑے تو اسما اور منی ان پر چڑھ پڑیں، سوائے افشا کے سبھی گندے سندے کپڑوں میں بیٹھی تھیں۔ افشا نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ہائے ہائے کیا میں سہاگن نہیں تھی، کیا یہی سہاگنیں تھیں؟ نسرین بھابی نے تو براہ راست اٹیک شروع کر دیا تھا۔ اتنا واویلا سن کر گھر کے مرد بیٹھک میں سے نکل کر اندر آ گئے۔ منی باجی نے جو باپ بھائیوں کو دیکھا تو ٹس پہ بہانے شروع کر دیے، ہاں تو بھی سہاگن ہے اور یہ بھی سہاگنیں ہیں، اماں تو ہماری تھی، سوگ تو ہم نے منانا ہے۔ انہوں نے کچھ اس دل سوزی سے کہا، باقی بہنوں پہ رخ تاری ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ہارون کی سخت اور غصیلی نگاہیں میرے سراپے کو گھور رہی ہیں اور پھر میرے مہندی والے ہاتھوں کو بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ یہ اماں کے بعد پہلی عید تھی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ دو تو بن سنور کر کھڑی ہیں اور انہوں نے نہ سنورنے پہ آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، انہیں ہمارے غم کا کوئی احساس نہیں۔ میں نے منی باجی کے لیکچر پر ابا سے لے کر عمران تک مردوں کی صورتیں خوفناک ہوتی دیکھیں۔ ایسی عورتیں ہرگز بھی گھروں میں رکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ابا نے جو فتویٰ دیا تو بس میرا دماغ بھنا گیا، مجھ سے اب چپ نہ رہا گیا۔ بڑے رسان سے میں حاضرین سے مخاطب ہو کر بولی، کیا اماں روک کر گئی تھیں کہ میرے بعد پہلی عید پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے عذاب ہوگا۔ اے بی بی، تم اپنی تعلیم کو خود اپنے تک رکھو، یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے، مرنے والے کے بعد پہلی عید نہیں منائی جاتی۔ منی باجی کو میرا بولنا بہت برا لگا تھا۔ ہاں تمہیں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک 8 ماہ کے بعد ماتم کرنے کی کیا روایت ہے؟ اگر سوگ ہی منانا تھا تو اماں کے سوئم تک مناتے، اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتی۔ سوگ منانا تھا تو 40ویں تک تو منا لیتے، 10ویں کے بعد تو ابا کے سر میں عذاب لگا دیا گیا تھا، اور اب آ کر 8 ماہ کے بعد میں نے مہندی لگا لی تو قیامت آ گئی، اور پھر 40ویں کے فوراً بعد عمران کی شادی میں کیا دھوم دھڑکا نہیں ہوا؟ کون رہا بنا جوڑے کے، بنا میک اپ کے؟ کیا ڈیک نہیں چلے یا بینڈ نہیں بجا؟ سوگ منانا تھا تو تب مناتے، کم از کم 6 ماہ کے بعد عمران کی شادی کرتے، یا شادی کرنی تھی تو سادگی سے کرتے، تب تو برادری نے کچھ نہ کہا۔ اور اب کون کیسا کہے گا؟ سوگ تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔ عید تو مسلمانوں کی خوشی کا سب سے بڑا تہوار ہے، روزے داروں کا ایک انعام عید اور ایک انعام اللہ پاک کا دیدار ہے، تو اس لحاظ سے تو آپ لوگوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، اماں کے بعد پہلی عید جو تھی۔ ان فضول اور بیہودہ روایات کو زندہ رکھ کر ہم سب مردے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کار خیر نہیں۔ پھر بھی میں نے قدرے توقف سے کہا، اگر میری تیاری سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی روایت سے واقف نہیں تھی۔ پورے رمضان امی نے جو افطاریاں بھیجی، اگر آپ لوگ ان پر اعتراض کرتے، منع کر دیتے تو میں نئے کپڑے پہننے کی ہرگز غلطی نہ کرتی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ کمرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے بالکل خالی ہے۔ میں باہر ڈیوڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ تبھی کسی نے میری کلائی اتنی سختی سے پکڑ لی کہ میں چونک گئی۔ ہارون سامنے کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، میں اکھڑے ہوئے انداز میں بولی تو ہارون نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تم ایسا نہیں کرو گی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ 10 ماہ میں مجھے پہلی بار، صرف پہلی بار ایسا لگا تھا ہارون میری کسی بات سے متاثر ہوئے ہیں، قائل ہوئے ہیں، نادم ہوئے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں، انہیں ایسا ہی رہنے دو، وہ اتنے پیار بھرے انداز میں کہہ رہے تھے کہ بے اختیار میں نے سوچا کاش یہ میرے سسرال کی ڈیوری نہ ہوتی، میرا بیڈ روم ہوتا۔ میرے دل میں خوشی کے سوتے پھوٹے۔ میں نے ہارون کو ستانے کے لیے ان سے ہاتھ چھڑا لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ عید نہیں ملوگی؟ کیسی عید؟ کہاں کی عید؟ مجھے شرارت سوجی، اماں ناراض ہو جائیں گی۔ میں نے ہارون کے پرانے کرتے شلوار پر طنز کیا تو وہ کسیا سے گئے۔ سب نے نہیں پہنے تھے تو میں نے بھی نہیں پہنے۔ سب کے کپڑے تو سلے ہیں لیکن پہنے کسی نے نہیں۔ میں باقی سب کو نئے کپڑے بدلوا دوں، پھر میں بھی گھر جا کر بدل لوں گا۔ میں تو گھر نہیں جا رہی، میری ساس کے بعد پہلی عید ہے، برے پرے خاندان، برے پرے محلے سے تعلق تھا ان کا، پورے 3 دن یہاں بیٹھ کر سوگ مناؤں گی۔ میں نے یہ کہا اور چپاک سے ڈیوڑی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر گلی کا منظر صاف نظر آنے لگا۔
ہارون کی خشمگین نگاہیں مجھے لطف دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی۔ باہر گلی بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ گندگی جو جا بجا نظر آتی تھی آج کہیں بھی نہیں تھی۔ ہر گھر کے دروازے پر نیا پردہ ہوا سے ہلکورے لے رہا تھا۔ گلی کے وسط میں چلنے والی نالی کو پتلی چوڑی اینٹوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ گویا اہل محلہ کو اس چیز کا اچھی طرح احساس تھا آج عید ہے، جو خوشی، طہارت اور سکون کا موقع ہے۔ محبت اور اپنے پن کا احساس صحیح معنوں میں اس کوچے میں محسوس ہو رہا تھا۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں رنگ برنگے لباسوں میں کھیلتے کودتے پھر رہے تھے اور یہ سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یکدم مجھے ابا کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں گلی کا پردہ چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی۔ اندر کمرے میں تنے ہوئے چہرے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ ابا نے پاکٹ پرس کھول رکھا تھا اور سب کو عیدی دے رہے تھے۔ ابا نے سب کو 100 روپے دیے تھے، گویا وہ سب لوگ کھل کر عید منا لیں۔ مجھے وہ 100 روپے لے کر اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ بتا نہیں سکتی۔ ایک فرسودہ روایت کا قلعہ کما ہونے کے بعد عید کی خوشی کا رنگ مکینوں کے چہروں پر امڈ آیا تھا۔ میرے لیے یہ پہلی عید بہت یادگار اور بہت قیمتی تھی۔ بے ساختہ میری نگاہیں ہارون کی طرف اٹھیں۔ وہ بھی محبت اور آسودگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔